سامعین ذی وقار، آج کی ہماری گفتگو پچھلی گفتگو کے تسلسل میں ہی ہے۔ رمضان اور رمضان کا روزہ یہ بنیادی طور پر اہل اسلام کے لیے ایک تربیتی ورکشاپ ہے، ایک ٹریننگ، اسپریچول ٹریننگ ورکشاپ ہے، اور جو بندہ یہ ٹریننگ 1 مہینے کی صحیح حاصل کر لیتا ہے وہ پھر اس راہ دین کا، وہ جو اللہ کا مطلوب مجاہد ہوتا ہے، وہ شخص وہ اس کا مطلوب مجاہد بن جاتا ہے۔ دنیا میں آپ دیکھیں، جب بھی کسی آرمی میں، کسی فورس میں کوئی بندہ بھرتی ہوتا ہے تو اس کے بھرتی ہونے کے بعد، ملازم ہونے کے بعد پھر پہلا مرحلہ ٹریننگ کا ہوتا ہے، اور ٹریننگ ہمیشہ جاب کے مقابلے میں ہارڈ ہوا کرتی ہے۔ ٹریننگ کے مراحل سخت ہوا کرتے ہیں، اور ٹریننگ کی ٹائمنگز اس طرح فکسڈ نہیں ہوتی جیسے آفیشیل ٹائمنگ فکسڈ ہوتی ہیں۔ تو جو مجاہد، جو ملازم اپنی ٹریننگ کو صحیح معنوں میں ٹریننگ سمجھتا ہے، عسکری محاذ پہ جو تربیت چاہیے ہوتی ہے اس کو صحیح معنوں میں اٹین کرتا ہے، پورے وقت کے ساتھ اور پوری انرجی کے ساتھ، یعنی اپنی توانائیاں بھی اس پہ لگا دیتا ہے اور اپنا وقت بھی صحیح اس ٹریننگ کو دیتا ہے، اور اپنا دھیان اور توجہ بھی اس طرف رکھتا ہے کہ اس ٹریننگ اور اس ورکشاپ کی جو ہدایات ہیں وہ کیا ہیں، جو ان ہدایات کو من علم صحیح معنوں میں سمجھ لیتا ہے اور اپنی وجود کا حصہ بنا لیتا ہے، وہ ہمیشہ اس شعبہ ملازمت میں بعد ازاں ایک بہتر اور ایک اعلیٰ انسان، باصلاحیت انسان ثابت ہوتا ہے۔ اور اگر کسی کی ٹریننگ میں کمی رہ جائے تو وہ کبھی بھی باصلاحیت نہیں ہوتا، اس کے پھسل جانے، اس کے ٹریک سے ہٹ جانے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو احباب گرامی قدر، رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے تزکیہ نفس اور ہماری روحانی ٹریننگ کا ایک پورا مہینہ ہر سال میں دیا ہے۔ تو جو بندہ مومن رمضان المبارک کی اس تربیتی ورکشاپ کو، اس ٹریننگ کیمپ کو 1 ماہ کے لیے صحیح معنوں میں جوائن کرتا ہے اور صحیح معنوں میں اس کے اوقات کا بھی خیال رکھتا ہے، کوئی لمحہ اس ٹریننگ کا ضائع نہیں ہونے دیتا، اور اپنا دھیان، اپنا وجدان اس کو بھی متوجہ اللہ رکھتا ہے، اور قرآن مجید جو اللہ کے احکامات کی کتاب ہے، ٹریننگ بک ہے بیسیکلی، جو اس ٹریننگ کا سارا طریقہ سمجھاتی بتاتی ہے، جو اس کتاب سے رہنمائی لیتا رہتا ہے روزانہ، اور 1 مہینہ بنیادی طور پر اپنی اس مادی وجود میں اور روحانی وجود میں جو کمیاں تزکیہ کے حوالے سے ہوتی ہیں، حضوری بارگاہ الہی کے حوالے سے ہوتی ہیں، توجہ اللہ کے حوالے سے ہوتی ہیں، اور جو میل کچیل اور گرد و غبار اور آلام زمانہ انسان کے روح، نفس اور قلب پر جمع ہوئے ہوتے ہیں، جو اس ٹریننگ کے ذریعے ان کو صحیح معنوں میں اتارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ ٹریننگ مکمل بعد میں ہو اور بندہ دھل کے، نکھر کے، گرد و غبار سے آزاد ہو کے اجلا، مصفہ، مزکہ، مجلہ پہلے ہو جائے، تو یاد رکھیے دین اسلام کا وہ مجاہد جس نے رمضان کے مہینے میں اس انداز میں اپنی ٹریننگ مکمل کی، اللہ کے کرم سے باقی 11 مہینے اس ٹریننگ کے اثرات کی وجہ سے وہ گرد و آلام زمانہ سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ باقی اس کے 11 مہینے اس ٹریننگ کے اثرات اس کے وجود پہ اس قدر رہتے ہیں کہ وہ زمانے کے قرب سے اور زمانے کی صعوبت سے اور نفسانی پیچ و تاب سے اللہ پاک اس کو محفوظ فرما دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں، پکی نوکری ہمیشہ اسی کو دی جاتی ہے جو اپنی ٹریننگ صحیح پکی کرتا ہے۔ جو ٹریننگ میں بھاگ جائے اس کو نوکری سے ڈسچارج کر دیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ اس قابل نہیں ہے، یہ محکمے کو خراب کرے گا۔ تو جو بندہ، اب رمضان میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے سیام، ایک ہے قیام۔ دن کے وقت ہے سیام، روزہ، اور رات کو ہے قیام اللیل بصورت تراویح، تہجد۔ اب بڑی توجہ سے اس بات کو سمجھیں کہ ہمارے ہاں روزے رکھ کر بھی اثرات مرتب کیوں نہیں ہوتے، اور چاند رات ہی آتی ہے تو ہمارے احوال بدل جاتے ہیں، ہم اور گل کھلانا شروع کر دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس مہینے میں جس روحانی ٹریننگ سے گزرنا تھا، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو ٹریننگ تھی اس کو جس طرح سے ایڈاپٹ کرنا تھا، ہم اس میں
مکمل طور پر اس کو فالو نہیں کرتے. چلیں روزہ تو ٹوٹا پھوٹا لوگ رکھ ہی لیتے ہیں، لیکن روزہ رکھ کے اب دن کے وقت ہر فحش کام سے بچنا، ہر برے کام سے دور رہنا، زبان سے لغو بات نکالنے سے پرہیز کرنا، یہ دن کی ٹریننگ کا حصہ ہے. ہم نے بظاہر کھانا پینا چھوڑا، باقی عادات اگر وہ نہ بدلی، جھوٹ بھی چل رہا، غیبت بھی چل رہی، بددیانتی بھی چل رہی، کم تولنا بھی چل رہا، مہنگائی کا طوفان بھی ہم نے بڑھا رکھا، لوٹ مار کا بازار بھی گرم کر کے رکھا، تو دن کی ٹریننگ ہماری صحیح نہ ہوئی، ہم اس کے باغی بن گئے. پھر رات آئی قیام کے لیے، اور ہم قیام کی بجائے ساری رات گیمز کھیلتے رہے، ساری رات بازاروں میں گھومتے رہے، ساری رات فون پہ جناب گپ شپ کرتے رہے، ساری رات بستر پہ سوئے رہے، خراٹے لیتے رہے. ہم نے رات کو قیام کی صورت میں وہ جو روحانی ٹریننگ لیتی تھی روزے کی، وہ ٹریننگ نہ کی. تو مجھے بتائیے جب ہم اس ٹریننگ کا حصہ ہی باقاعدہ نہیں بنے تو اس کے نتیجے میں وہ جو لعلکم تتقون کا تاج، وہ جو ٹریننگ مکمل ہونے پر دنیا کے کسی بھی شعبے میں جب بندہ کوئی ڈگری لیتا ہے نا، کوئی یونیورسٹی لیول کی، تو اس کو ایک خاص گاؤن پہنایا جاتا ہے اور ایک خاص کیپ پہنائی جاتی ہے. آپ نے دیکھی ہوگی اکثر، وہ علامت ہوتی ہے کہ اس بندے نے اس ٹریننگ اس پیریڈ کو صحیح معنوں میں مکمل کیا ہے، یہ پاس ہو گیا ہے. آؤ دوستان محترم، اللہ کریم کی ذات نے بھی لعلکم تتقون کی صورت میں رمضان کی ٹریننگ کے نتیجے میں ہمارے سر پہ وہ عزت کا تاج رکھنا تھا، تقوی کا تاج رکھنا تھا، اور جب ہم اس کی ٹریننگ میں سے شامل ہی نہیں ہوئے، ہم نے پراپر معنوں میں اس کو ٹریننگ سمجھا ہی نہیں، نہ دن کے سیام کی صحیح معنوں میں پابندی، نہ رات کے قیام کی صحیح معنوں میں پابندی. 2-4 دن تراویح کے لیے آئے، بڑے جوش خروش سے تراویح پڑھی، اور پھر جناب تعداد ٹریننگ ہے جی 20 رکعت کی، تو کسی نے 12 رکعت کے بعد باقی ٹریننگ توڑ دی، بھاگ گیا. کسی نے 8 رکعتوں کے بعد ٹریننگ کی توڑ دی، کوئی 4 کے بعد ہی چل نکلا، اور کسی نے ابتدا ہی نہیں کی، شروعات ہی نہیں کی. اب مجھے بتائیں دنیا کے کسی محکمے میں اگر ٹریننگ جاری ہو اور ورکر یہ اسلوب اختیار کرے، مجھے بتائیے جی اس کو کیا پکی ملازمت ملے گی؟ اس کے سر پہ کوئی عزت اور افتخار کا تاج رکھا جائے گا؟ اس کو کوئی تمغہ جرت بصالت دیا جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا، بلکہ اس کی ریڈ انٹریز ہوں گی، کورٹ مارشل ہوں گے، اٹھا کے اس ادارے سے باہر پھینک دیا جائے گا. آؤ لوگو، میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں یار، اپنے ماضی کو بھی دیکھنا، اس سال بھی دیکھ لینا، اور اس جملے کو اپنے دل کی تختی پہ لکھ لینا. بڑے کام والا جملہ ہے. جو بندہ رمضان المبارک کے اس خوبصورت مہینے میں، ماہ سیام میں، سیام و قیام کی ٹریننگ میں اگر وہ کوئی کمی رکھتا ہے، صحیح معنوں میں اس کے ساتھ اپنا تعلق نہیں جوڑتا، اوقات کی پوری پابندی نہیں کرتا، بیچ میں سے صفوں میں سے بھاگ جاتا ہے، چور دروازے سے نکل جاتا ہے، اس ٹریننگ کے اسلوب کو اختیار نہیں کرتا، اس میں کمی چھوڑتا ہے، یاد رکھو لوگو، عید بندہ بعد میں کرتا ہے، اللہ اس کو اپنے اس بازار سیام میں سے اٹھا کے باہر پہلے پھینک دیتا ہے، اور ادھر چاند رات آتی ہے، ادھر مسلح پہ وہ شخص نہیں، دنیا کے بازار میں نظر آتا ہے. یہ بازاروں میں کون سی دنیا ہوتی ہے؟ اور چاند رات کو پولیس کے پہرے لگے ہوتے ہیں کہ وہاں گڑبڑ کا بازاروں میں خدشہ ہوتا ہے. جوان نسل آپ کی وہاں پر ہوتی ہے ساری. یہ کون سے نوجوان جو بازاروں میں اس ساری رات آوارہ گردی کرتے ہیں؟ بھئی اس رات آوارہ گردی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، آپ جا کے دیکھ لیں. یہ جو آوارہ قوم آج نظر آ رہی ہے، یہ کون سی ہے؟ یہ وہ قوم ہے جسے میرے پروردگار نے اپنے بازار تجارت الہی سے اٹھا کر باہر پھینک دیا ہے. تو اس کا معنی کیا ہوا کہ وہ تقوی سے محروم کر دیے گئے. تقوی تو نام بھی آنکھ کے حیا کا ہے، اور اس رات حیا باختگی کے جو مناظر باہر ہوتے ہیں وہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ شاہراہ تقوی پہ چلے ہی نہیں. جسٹ کوئی رسم تو پوری کی بظاہر گھر والوں کی نظر میں کہ یہ روزہ رکھتا ہے، مگر حقیقت میں اس نے روزہ رکھا ہی نہیں. تو پھر اللہ کے محبوب نے بھی فرمایا، پھر ایسے روزہ دار کو بھوکا رکھنا، پیاسا رکھنے اللہ کی کوئی طلب نہیں ہے. وہ بھوکا تو کہلا سکتا ہے، روزہ دار نہیں کہلا سکتا. وہ پیاسا تو کہلا سکتا ہے، روزہ دار نہیں کہلا سکتا. اور پھر بھوک بھی جو اصل دوستان ہے محترم، اس کا فلسفہ بھی سن لیجئے. ہم بھوک کے بھی عادی نہیں ہیں، بھوک روزے میں نہیں کاٹتے. کیسے؟ ہماری جسم کی ضرورت ہے، مثال کے طور پر 1 چپاتی 2 چپاتی چلے، 2 گلاس پانی، یہ سحری میں مثال کے طور پہ ہماری ضرورت تھا، ہماری طلب تھا اتنا. آج آپ پورے توجہ سے میرا جملہ سن کے اپنا انالیسس کرنا، اور اپنے گھر میں بھی جو احباب ہیں ان کا انالیسس کرنا. گھر والوں کا پتہ ہوتا ہے کہ سحری میں اکثر لوگ صبح جب اٹھتے ہیں سحری میں کہتے ہیں یار کھانے کا دل تو نہیں ہے،
پر پورا دن روزہ جو رکھنا ہے 2-3 روٹیاں تو کھانی پڑیں گی نا جی. اور پانی وہ بھی لوگ ایکسٹرا، طبیعت نہیں ہے 2 گلاس فالتو جان بوجھ کے پیتے ہیں کہ یار روزہ رکھنا ہے دل کو پیاس نہ لگے. حتیٰ کہ کچھ لوگوں کو تو معمول ہوتا ہے کہ وہ اذان کا انتظار کرتے ہیں، جگ بھر کے رکھا ہوتا ہے کہ جیسے ہی اذان شروع ہو تو 2-4 گلاس ان ڈیل لیں اندر. یہ کیا، یہ فاقہ کش ہے کیا؟ اس کو اقبال نے کہا تھا وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. کیا یہ فکر عرب تھی؟ ہم نے تو دن والا کوٹا ایڈوانس میں بکنگ کر کے سیو کر لیا. یہ تو ایسے ہی ہے نا، کوئی بندہ اس کو پتا چل جائے بھئی اب آگے 6 مہینے بعد قید سالی ہونی ہے اور وہ اس قید سالی سے بچنے کے لیے راشن پہلے ہی جمع کر لے، سٹور کر لے. اب اس کے لیے تو قید سالی نہ رہی نا. وہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں قید سالی کا شکار ہوا. قید سالی کا پرابلم تو اس سے پوچھیں کہ جس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، جس کے برتن بھرے ہوئے تھے، جس کی بوریاں بھری ہوئی تھیں. اس کو کیا معلوم دوستان محترم قید سالی کیا ہوتی ہے؟ جس نے سحری میں دن والی بھوک کا ایڈوانس بکنگ کروا کے 2-4 روٹیاں اندر ڈال لی، 2-4 گلاس ایکسٹرا پانی کے پی لیے، اس نے تو بھوک کے لیے چھوڑا ہی کیا ہے. اب پورا دن تو بد ہضمی کی وجہ سے اس کو بھوک نہیں لگے گی. آپ کو پتا نا زیادہ کھانے سے، اوور ایٹنگ سے بد ہضمی ہو جاتی ہے، اور بد ہضمی ہو جائے تو اچھا خاصے بندے کو بھی بھوک نہیں لگتی، پیاس نہیں لگتی، کھانے پینے کا دل ہی نہیں کرتا. تو فاقہ کہاں سے آیا جی؟ پھر دیکھیے جب افطاری کا وقت ہوتا ہے، وہ روزہ دار جس کے لیے میرے محبوب نے کہا تھا للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، بڑی خوشیاں. ایک عند فطرہ ہی، افطار کے وقت اس کے لیے ایک بہت بڑی خوشی اللہ نے رکھی ہے، اور ایک عند لقاء ربہ، جب اللہ روزہ دار سے ملاقات کرے گا، اپنا حجاب اکبر اٹھائے گا اور اپنے دیدار سے اپنے بندے کو مشرف فرمائے گا. اس وقت روزہ دار کو جو خوشی ہوگی دنیا میں کوئی خوشی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. وہ افطاری کا وقت اتنا اعلیٰ. مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ مجھے بتائیں کہ جو فاقے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا کھانا کیا ایسا ہی ہوتا ہے جیسے ہماری افطاری ہوتی ہے؟ ذرا تصور کریں نا، جن کے گھروں میں فاقہ ہوتا ہے وہ کھانا اس طرح کا کھاتے ہیں جیسے ہم افطار پارٹیاں کرتے ہیں، افطاریاں کرتے ہیں. ہمارے افطار کے ٹیبل پہ یقین جانیے کوئی جگہ خالی نہیں ہوتی. فروٹ چاٹ بھی ہونا چاہیے یار، چنا چاٹ بھی ضروری ہے، پکوڑے وہ تو جی افطاری کے اس کے بغیر ہوتی ہی نہیں ہے جی. اور شربت دودھ والا تو ہو تو ہم ملنگے والا بھی ہو تو اچھا ہے. اور پھر یہ نہیں یہ 6-8 آئٹم کھا کے نماز پڑھ لگے جی، روٹی پھر کھا سکتے. اب صحیح معنوں میں اگر دیکھیے ججمنٹ آپ کریں، جب ہم افطاری کر کے نماز کے لیے آ جاتے ہیں کھانے کی طلب ختم ہو جاتی ہے، جو بھوک ہوتی ہے وہ مٹ چکی ہوتی ہے. لیکن واپس جا کے جو دوسری شفٹ ہوتی ہے 2-4 روٹیوں کی، 2-4 بریانی کی پلیٹوں کی، وہ کیا ہوتی ہے؟ یہ بسیار خوری اس کو کہتے ہیں، اوور ایٹنگ اس کو کہتے ہیں. مجھے بتائیں کس کو کسی کے فاقے کی فکر ہے؟ اب طبیعت نہیں ہے مگر کیونکہ جی روزہ رکھا ہوا تھا، بڑا احسان کیا، اب 2-4 روٹیاں تو کھانی ہے نا جی. جس قوم کو یہی نہ پتا ہو لوگوں کہ کھانا کب کھانا چاہیے کب نہیں کھانا چاہیے، اس قوم کو تقویٰ کا کیا پتا چلے گا وہ کیا چیز ہوتی ہے. تو ساری زندگی 70 سال بابا جی بن کے روزے رکھ رہے ہیں، نہ زبان سیدھی ہوئی، نہ حالات سیدھے ہوئے، نہ کوئی عبادت میں چس، نہ کوئی تسبیح پڑھنے کے اندر رس، نہ قرآن کی تلاوت میں مزہ. ساری رات اللہ اللہ کر کے بھی آنکھیں تر نہیں ہوتی، اتنا دل سخت ہے، شقاوت قلبی ہے. وجہ کیا ہے لوگوں؟ وجہ صرف یہ ہماری بسیار خوری ہے، اوور ایٹنگ ہے ہماری. حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ نا فاقہ کے فضائل بیان کرنے لگے، اپنی مجلس کو کہنے لگے آج میں فاقہ کے فضائل بیان کرنے لگا ہوں. تو ایک بندہ کہنے لگا حضور خیر تو ہے، بھلا فاقے کے بھی فضائل ہوتے ہیں؟ یہ بھی کوئی فضیلت والی چیز ہے؟ آؤ لوگوں اللہ کے ولی کا جملہ سنو. حضرت بایزید بستامی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، کہنے لگے میرے دوست، میرے بھائی، میرے عزیز، تو کہتا ہے کہ فاقے کی بھی کوئی فضیلت ہوتی ہے؟ سن اللہ کی عزت کی قسم، اگر فرعون نے زندگی میں فاقہ دیکھا ہوتا کبھی فرعون نہ بنتا. اگر فرعون نے زندگی میں فاقہ دیکھا ہوتا کبھی فرعون نہ بنتا. ابھی اگر یزید و حامان و قارون و نمرود نے زندگی میں کبھی فاقے دیکھے ہوتے کبھی وہ بدبخت نہ بنتے. ان کی بدبختی کی وجہ ہی ان کا بھرا ہوا پیٹ تھا. اس سے صوفیاء نے ایک بڑی خوبصورت بات نکالی. صوفیاء فرماتے ہیں، عرفاء فرماتے ہیں کہ بھرا ہوا پیٹ اس کے سامنے آپ ساری رات نہیں ساری زندگی واز کرتے رہیں، نصیحت بھرے ہوئے پیٹ پہ اثر نہیں کرتی. اور دوسرا جملہ، بھرے ہوئے پیٹ والے کی تقریر اور نصیحت بھی کسی پہ اثر، اگر بیان کرنے والا اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے وہ فاقے سے محروم ہے، اس کی بات بھی دنیا تقریر تو سن لے گی مگر اثر پذیری نہیں ہوگی. اور سامنے سننے والا جس کو سنایا جا رہا ہے اگر اس کا بھی بسیار خوری کا عادی ہے تو اس پہ بھی نصیحت اثر
یہ جو آج کہتے ہیں نا نصیحت میں اثر ختم ہو گیا ہے، کبھی کہتے ہیں جی کرنے والے نصیحت ٹھیک نہیں رہے، کوئی کہتا ہے پھر سننے والے ٹھیک نہیں رہے. دونوں طرف کا پرابلم بتا رہا ہوں. پرابلم ہے کیا؟ اصل پرابلم اوور ایٹنگ ہے. اور پھر اوور ایٹنگ سے ہوتا کیا ہے؟ اب یہ بات بھی سن لیجئے، جب آپ زیادہ کھا لیتے ہیں نا تو آپ کی طبیعت میں سستی آ جاتی ہے، اور سستی پھر کہتی ہے یار بس آرام کرو، لیٹو، یہ 20 رکعت تراویح کون پڑھے گا، بڑا مشکل ہے، یہ سپارہ 2 سپارے تلاوت کون کرے گا، مجھ سے تو نہیں ہوتی، وجود ساتھ نہیں دیتا. اب یہ فرق ذرا سمجھنا. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں مرغی کی 2 بڑی اقسام ہیں، ایک کو آپ شیور کہتے ہیں، ایک کو دیسی کہتے ہیں، ایسا ہی ہے جی. اب آپ دیکھیں جو آپ کی دیسی مرغی ہوتی ہے وہ بسیار خوری کی عادی نہیں ہوتی، وہ ضرورت کا دانہ صرف چگتی ہے، ضرورت کا کھاتی ہے، ضرورت کا پیتی ہے، اوور ایٹنگ اس کی ہیبٹ میں نہیں ہوتی. لیکن جو شیور مرغی ہوتی ہے، فارمی مرغی ہوتی ہے، اس کو اوور ایٹنگ کروائی جاتی ہے، اس کی بھوک بڑھائی جاتی ہے، پھر اس کو مصنوعی فیڈ کروائی جاتی ہے. وہ اب دیکھیں جو ہماری اصل دیسی مرغی ہے وہ 6 مہینے کی بھی ہو تو سلم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، سمارٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، تیز بھاگ سکتی ہے یا نہیں بھاگ سکتی، آنکھیں روشن ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، خطرات کو بھانپتی ہے یا نہیں بھانپتی. اور دوسری طرف آ جائیں جس نے اوور ایٹنگ کی، بسیار خوری کی، وہ 2 مہینے میں 4 کلو گرام کی. تو پتا چلا پہلی چیز بسیار خوری سے چربی بڑھتی ہے، موٹاپا پیدا ہوتا ہے. ڈاکٹروں کے تو مزے آج کل ہوئے ہیں، سلمنگ سینٹر بنے ہوئے ہیں جی. موٹاپا بڑھ گیا ہے، کیوں بڑھ گیا ہے کبھی سوچا؟ اوور ایٹنگ کی وجہ سے. آپ دیکھیے آپ کی دیسی مرغی اوور ایٹنگ نہیں کرتی، آپ کو کوئی دیسی مرغی آپ کو اس کے اوپر چربی زیادہ نہیں ملے گی، فیٹ زیادہ نہیں ملے گا. پھر آپ دیکھیں اس کے اندر ایک چستی نظر آئے گی. اور آپ اب شیور مرغی کو لیں، اس سے چست بنائے، بنے گی؟ بھاگے گی؟ وہ کہے گی نہیں مجھے سونے دو. کھانا اور سونا 2 ہی کام اس کے ہوتے ہیں، بس ہر وقت سوئی رہتی ہے جدھر بیٹھی ہے، بول بھی نہیں سکتی. دیسی مرغ تو اذانیں دیتے ہیں، کبھی شیور کو بھی اذانیں دیتے ہوئے سنا ہے؟ پتہ چلا اوور ایٹنگ کے بعد اذانیں ختم ہو جاتی ہیں، عبادت چلی جاتی ہے. دیسی مرغ کی اذان نے بتا دیا اذانیں عبادتیں وہی کرتے ہیں جن کے اندر فاقے والی کشش والی بات موجود ہوتی ہے، اور جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں انہیں سستی بھی آتی ہے اور عبادت بھی ان کے دل نہیں لگا کرتے. تو چربی کا بڑھنا، موٹاپے کا بڑھنا، سستی کا بڑھنا، نیند کا زیادہ آنا، یہ علامت کس بات کی ہے؟ بسیار خوری، اوور ایٹنگ. اس کا مطلب اس بندے نے فاقہ نہیں کیا روزہ رکھ کے بھی. فاقہ کرے نا تو فاقے والے بندے کو نیند زیادہ نہیں آتی. پھر بندہ کہتا 20 بھی تراویحیں تھوڑی ہیں یار، تھوڑی اور بھی ہوتی، کیونکہ نیند جو نہیں آنی. ادھر ہمارا حال یہ ہے رمضان میں اسپیشلی، بڑی توجہ سے یہ بات سننا. اب باقی پورا سال جو فجر کی نماز ہوتی ہے نا ہماری، وہ اذان بھی کچھ وقت سے دیر سے دی جاتی ہے، پھر جماعت بھی اکثر 15-20 منٹ بعد ہوتی ہے. لیکن رمضان میں لوگوں کا مطالبہ ہوتا ہے جی روزہ رکھتے ہی اگلے 10 منٹ بعد جماعت کھڑی ہو جانی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اتنا اوور ایٹنگ ہوئے ہیں، پتہ ہے کہ سو جائیں گے پھر آ نہیں سکیں گے، نیند کا غلبہ ہو جائے گا. پھر رمضان میں ہر مقتدی کے چاہتا ہے کہ مولوی صاحب، امام صاحب ذرا چھوٹی سی سورت پڑھیں، 3 آیتیں ہی پڑھیں، چوتھی نہ پڑھیں. اب علماء کی عادت ہوتی ہے تھوڑا صبح کی نماز میں لمبی قرات کرنا، تو پھر لوگ آتے ہی نہیں، اکتا جاتے ہیں. اور اگر کوئی شارٹ سی قرات کرے کہتے ہیں اے مولوی چنگا ہے، یہ بندہ ٹھیک ہے. کیوں؟ قرآن سننا اچھا نہیں لگ رہا. وجہ کیا ہے؟ طبیعت میں سستی آ چکی ہے، کاہلی آ چکی ہے. یہ مزاج لوگوں بتا رہے ہیں کہ ہم نے فاقہ اختیار نہیں کیا. تو جو فاقہ کش بنا نہیں، روح محمد اس میں ڈلی نہیں. اقبال نے یہ راز بتایا، وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. فکر عرب میں ملا کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. تو دوستان محترم، میں اس بات پہ کنسنٹریٹ کرواؤں گا آپ کو کہ رمضان کا مہینہ ٹریننگ کا مہینہ، اور اللہ کی ذات چاہتی ہے بندے تو جو نارمل کھاتا پیتا ہے اس کو بھی کم کر دے، فاقے کے اثرات وجود میں محسوس ہوں، اور رمضان کے بعد پتہ چلے بندے سے کو دیکھ کر بھی واقعی یہ فاقہ کر کے آیا ہے. اور پھر اس فاقے کے نوجوانوں کے لیے جملے دے رہا ہوں، بڑے فوائد ہیں. ہر نوجوان آج جاتا ہے جی جم کلب میں، کیوں جی؟ مسل بنانے کے لیے. 1 مہینہ لگاتا ہے نا جم کلب میں، پھر وہ اپنے مسل دیکھتا ہے، مسل میرے کتنے جی بڑے ہیں. کیا فائدہ ہوا ہے؟ دوستان محترم، ساری زندگی جم لگا لیں، آپ کے مسلز میں وہ طاقت نہیں آ سکتی جو اگر آپ نے زندگی میں فاقے کو سمجھ لیا اور فاقہ اختیار کر دیا، زندگی میں فاقہ لے آئے، کم کھانا شروع کر دیا. میں بڑی تحقیق سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، کم کھانے کی وجہ سے اور آہستہ کھانے کی وجہ سے آپ کے مسلز کو اللہ وہ
صرف مادی نہیں روحانی طاقت دیتا ہے کہ وہ روحانی طاقت کا تصور آپ بسیار خوری سے کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ صرف ایک مثال یہاں کوٹ کر دوں، آپ کو پتہ ہے کہ ہماری یہ جو جنگل کی مخلوق ہے اس میں سب سے زیادہ مضبوط مسل شیر کے ہوتے ہیں۔ شیر کو جنگل کا بادشاہ کہا جاتا ہے، اور شیر کی چال دیکھیے، اس کی خوبصورتی دیکھیے، اس کی دوڑ کا خوبصورت انداز دیکھیے، اس کی چھلانگ کا انداز دیکھیے، ہر چیز میں گریس نظر آئے گی۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اور شیر کے مسلز ان جانوروں میں، جنگل کے جانوروں میں ہاتھی سے بھی زیادہ مضبوط مسل شیر کے ہیں۔ شیر اگر ہاتھی کا بھی پاؤں پکڑ لے نا، ٹانگ پکڑ لے تو ٹانگ کٹ تو جائے گی مگر شیر کے پنجے سے آزاد نہیں ہوگی۔ اتنی طاقت اس کے مسلز میں کہاں سے آئی؟ شیر ہر روز نہیں کھاتا۔ ایک تو شیر ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ سبزیاں بھی نہیں کھاتا، فروٹ بھی نہیں کھاتا، مگر پھر بھی وائٹامن کم نہیں ہوتے اس کے، کھاتا گوشت ہے۔ مگر شیر اکثر ہفتے میں صرف ایک دن شکار کرتا ہے اور ایک دن کھاتا ہے۔ آپ دیکھیے ہفتے میں ایک دن کھانے والے کے مسل کتنے مضبوط ہیں کہ روزانہ 3 ٹائم کھانے والا کوئی بتائیں شیر کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو پتہ چلا زیادہ کھانے سے مسل تگڑے نہیں ہوتے، کم کھانے سے تگڑے ہوتے ہیں۔ کم کھانے کی عادت کیسے ڈلے؟ یہ پھر ایک پورا مضمون ہے، مختصر اتنا آپ کو آج صرف ایک چھوٹا سا جملہ دیتا ہوں، اس کو سمجھ لیں، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، پھر راز آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے۔ آپ اگر آج سے پہلے اپنا جو ایک وقت کا کھانا، سحری، افطاری یا نارمل معمول کا کھانا آپ 10 منٹ میں کھاتے تھے نا، اب آپ اپنے اسکیجول میں یہ تبدیلی کریں کہ میں نے کھانا آدھے گھنٹے میں کھانا ہے۔ یہ نہیں کہ آدھے گھنٹے میں 50 روٹیاں کھانی ہیں، یہ نہیں کہہ رہا، وہی کھانا چلیں جو آپ پہلے کھا رہے ہیں، صرف کھائیں اس کو آدھے گھنٹے میں۔ نوالا چھوٹا لیں، اس کو پھر چبا چبا کے جو کام یعنی منہ کا ہے نا اس چکی کا، وہ اسی کو کرنے دیں، وہ معدے کو نہ کرنے دیں۔ کہ جتنے لوگوں کو آج ریح کے مسائل ہیں، تیزابیت معدے کے مسائل ہیں، معدے کے السر کے مسائل ہیں، آؤ لوگوں اس پہ ہم آگے چل کے پورا خطاب کریں گے آقا علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں حضور نے معدے کے حوالے سے کیا تعلیمات دی ہیں۔ مگر ابھی اختصار سے بتا رہا ہوں، معدے کے جتنے مسائل ہیں ان کی صرف ایک وجہ ہے کہ آپ منہ میں کھانا چباتے صحیح نہیں ہے۔ آپ کا کھانا باریک ہوئے بغیر معدے میں آ جاتا ہے، تو جو کام دانتوں کو کرنا ہوتا ہے، اب اللہ نے دانت منہ میں لگائے ہوئے ہیں، معدے میں تو لگائے نہیں ہیں۔ بولیے، معدے میں دانت ہیں اور دانتوں کا کام آپ نگلتے چلے جاتے ہیں۔ اب معدے کو جب دانتوں والا کام کرنا پڑتا ہے تو معدے کی دیواروں میں سوراخ ہو جاتے ہیں۔ اب جب آہستہ کھانا آپ کھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے، معدے کی دیواروں کے اوپر نا ایک گلینڈ ہے جس کا نام ہے ٹرانسپیوسر گلینڈ۔ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ دماغ کو سگنل دیتا ہے کہ بھائی ابھی کتنی گنجائش کھانے کی ہے، پیٹ بھر گیا نہیں بھر گیا ہے۔ اب جو آپ کے نوالے صحیح چبا کے آپ کے پیٹ میں جاتے ہیں، یہ پھیلتا چلا جاتا ہے معدہ آپ کا۔ جب معدہ پھیلتا ہے تو اوپر وہ جو ٹرانسپیوسر گلینڈ ہے وہ بھی ایلونگیٹ ہو جاتا ہے، پھیل جاتا ہے تھوڑا سا۔ اب اس کے پھیلاؤ سے سگنل جاتے ہیں دماغ کو کہ پیٹ بھرنا شروع ہو چکا ہے، اور ایک خاص اس کی لینتھ تک ایلونگیٹ ہوتا ہے، تو دماغ کو سگنل جاتا ہے کہ بس اتنی ضرورت تھی، اس سے زیادہ کھانے کی طلب نہیں ہے، پیٹ بھر گیا ہے۔ مگر آپ دیکھیے کہ اس کے سگنل جنریٹ ہو کے دماغ کیلکولیٹ کر کے اس پہ جب اسٹیٹسٹیکلی فیصلہ کرتا ہے، اس میں 7 سے 10 منٹ چاہیے ہوتے ہیں۔ اب اوور ایٹنگ کے عادی، تیز کھانے کے عادی، جب تک دماغ فیصلہ کرتا ہے وہ 4-5 روٹیاں فالتو ایڈ کر چکے ہوتے ہیں، اور پھر 10 منٹ کے بعد جب دماغ کو سگنل پہنچتا ہے نا، وہ کہتے ہیں یار آج بہت زیادہ کھا گئے ہیں۔ اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا کھانے کے کچھ دیر بعد کہتے ہیں پیٹ جو نا پھولنا شروع ہو گیا ہے، تبخیر معدہ پیدا ہو گیا ہے، گیسز پیدا ہو گئی ہیں، بندوں میں بیٹھنے کے قابل نہیں رہا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ معدہ اوور ایٹ ہو چکا ہے۔ دوستو رمضان میں اللہ پاک نے روحانی ٹریننگ ورکشاپ کا اہتمام کیا تاکہ بندے فاقے کی طرف آئیں، کم کھانے کی طرف آئیں، تاکہ ان کے اندر روحانی تزکیہ کی معراج پیدا ہو، اور تزکیہ کی دولت جب اندر آتی ہے دوستان محترم پھر بندے کا تعلق اپنے مولا سے جڑتا ہے۔ جو تعلق بندے کا اپنے مولا سے جڑتا چلا جاتا ہے، لوگوں یاد رکھو تو دنیا کی مادیت کی لذتیں جاتی رہتی ہیں، پھر لذت کھانے سے نہیں تلاوت قرآن سے آیا کرتی ہے۔ پھر لذت دنیا کے پھلوں سے جوسوں سے نہیں آتی، پھر لذت تسبیح پڑھنے سے آتی ہے، نماز پڑھنے سے آتی ہے، قرآن کی تلاوت کرنے سے آتی ہے۔ ہم اس لذت سے محروم کیوں ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہم کھاتے زیادہ ہیں۔ تو جب آپ جسم کو زیادہ خوراک دیتے ہیں تو جسم ڈومینیٹ ہو جاتا ہے،
نفس آپ کا، اور روحانی طور پر آپ کمزور ہو جاتے ہیں۔ اب جب روح کمزور ہے، روحانی وجود کمزور ہے، تو جس کا وہ کہتے ہیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس، طاقت آپ نے اس مادیت کو دے دی تو طلب مادی بڑھ گئی، ختم ہی نہیں ہوتی، 24 گھنٹے لگے ہوئے اس کے لیے۔ آؤ لوگوں، اگر رمضان میں آپ نے اس روحانی ورکشاپ کو اختیار کر لیا اور آپ اس میں کامیاب ہو گئے، تو آپ دیکھنا جب روح ڈومینیٹ ہوگی، روح کو توانائی زیادہ ملے گی، خوراک زیادہ ملے گی، تسبیح، تحلیل، تلاوت، تراویح، جب ان کی کثرت روح کو ملے گی تو آپ کی روح جب اوور ایٹ ہوگی، روح کی جب غذا زیادہ ہوگی، تو روح جب آپ کے مادی وجود پہ غلبہ پائے گی، پھر آپ کے دماغ کو جو شعوری سگنل جائیں گے وہ نفس کے کم اور روح کے زیادہ جائیں گے، پھر آپ کا دماغ جو ججمنٹ دے گا پھر وہ روٹی کی طرف کم، قرآن کی تلاوت اور تسبیح کی طرف زیادہ کرے گا۔ اور یہ احادیث میں مضامین موجود ہیں، صحابہ کرام کو بھوک لگتی تھی، وہ روٹی ڈھونڈنے نہیں جاتے تھے، وہ آقا علیہ السلام کے در دولت پہ آ کے دیدار مصطفیٰ کیا کرتے تھے، حضور کا دیدار کیا کرتے تھے۔ امام بخاری 1,00,000 حدیث زبانی یاد ہیں۔ حضور کھاتے کتنا ہے؟ فرمایا ہمیں جو اتنا پتا ہے جو سب سے زیادہ زندگی میں کھایا وہ 7 نوالے کھائے۔ ویسٹرن ورلڈ کا بہت بڑا ہیرو، فزکس کا بڑا نام آئنسٹائن، جس نے اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی دی، ہمارے دوست کچھ گئے، اس کا وجود دفن نہیں کیا گلوں نے، اس کی ممی بنا کر نا اس کو باقاعدہ رکھا ہوا ہے، تو انہوں نے جب اس کے وجود کو دیکھا، اس کی پکچرز لیں، وہ ہمیں دکھائیں، تو وہ بالکل سلیم اینڈ سمارٹ وجود رکھتا تھا، بہت سلیم تھا۔ دنیا کو اتنی بڑی تھیوری دے گیا، آج دنیا حیران ہے۔ تو پتہ چلا دماغ زیادہ کام کم کھانے سے کرتا ہے، زیادہ کھانے سے۔ قائد اعظم کا وجود دیکھیں، محمد علی جناح جنہوں نے پاکستان بنایا تھا، کتنے سلیم تھے، کتنے سمارٹ تھے، مگر دماغ کتنا تیز تھا کہ دنیا کے افق پر پاکستان کی ریاست لے آئے، جنگ کے بغیر، ٹیبل ٹاک کے ذریعے دنیا کو اپنی فکر اور نظریہ، اپنی زبان کی فراست سے، دماغ کی فراست سے اور زبان کی اثر پذیری سے یوں منوایا۔ اور دیکھیے پتہ چلا سلیم رہنے سے، کم کھانے سے اللہ زبان میں یہ تاثیر دیتا ہے، اپنے تو مانیں گے، غیر بھی مان لیا کرتے ہیں۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی کوئی مانے تو پھر جو میں نے مثالیں دی آئنسٹائن، قائد اعظم کی، ان کے وجود کو دیکھیں اور اپنے وجود کو دیکھیں۔ اب یاد رکھیے جب آپ زیادہ کھاتے ہیں نا تو اب معدے میں ایک تو آپ نے منہ والا کام معدے کے سپرد کر دیا، اب معدے کو جب ایکسٹرا کام کرنا پڑتا ہے تو جسم کو جہاں زیادہ کام کرنا پڑے تو زیادہ بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے، زیادہ خون کی ضرورت ہوتی ہے، تو اب فوری طور پہ دماغ حکم دیتا ہے وجود کو کہ بھائی بلڈ زیادہ دل سے معدے کی طرف جانا چاہیے، معدے کی دیواروں میں جانا چاہیے تاکہ وہ گرائنڈنگ اور چرننگ کا کام کر سکے۔ اب آپ کو پتا ہے کہ اکثر انسان بیٹھا ہوتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، اس کا جو بلڈ جب حکم دماغ دیتا بھائی زیادہ معدے کی طرف جانا چاہیے تو نچلے پورشن سے اوپر تو نہیں چڑھتا نا، ایک دم اوپر والے دماغ والے حصے سے خون ایک دم رش کر کے تیزی سے معدے کی طرف چلا جاتا ہے۔ اب آپ نے کھانا زیادہ کھایا تب بھی خون زیادہ وہاں استعمال ہوا، کھانے کے بعد اب معدے کو اوور جو برڈن کر دیا، اس کی وجہ سے زیادہ کام کرنے کی وجہ سے تب بھی خون کا زیادہ دباؤ معدے کی طرف رہا، تو بندے کے دماغ میں خون کی کمی ہو جاتی ہے۔ اب جب دماغ میں خون کی کمی ہوتی ہے تو اس کو اونگ آتی ہے، سستی آتی ہے، کام کرنے کا دل نہیں کرتا، اباسیاں آتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کے دماغ میں خون پورا نہیں ہے۔ جس بندے کے دماغ میں خون پورا ہو اس کو لوگوں جمائیاں نہیں آتی، سستی نہیں آتی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی کتاب پڑھنے تلاوت کرنے لگے تو میری آنکھیں بند ہو جائیں، نیند آ جاتی ہے۔ یہ کیوں آ رہی ہے؟ بھئی آپ کے دماغ میں وہ خون پورا نہیں ہے جو اس کو چاہیے۔ دماغی کمزوری آج ہر بندہ اس کا شکار ہے۔ ہمارے یہ بچے جو زیادہ کھاتے ہیں، جو زیادہ کھانے والے ہوں گے ان کو سبق یاد نہیں ہوتا، بھول جاتا ہے۔ میں نے ایک بڑے قاری قرآن کا تجربہ کیا جس کی منزل بہت اچھی تھی، وہ کہتا تھا مجھے قرآن نہیں بھول سکتا۔ ایک دن تراویح سے پہلے کھانا زیادہ، پہلے وہ تراویح کے بعد کھاتے تھے، ایک دن میں نے کہا ذرا پہلے کھائیں، اور کھاتے ذرا زیادہ تھے، وہ کھا زیادہ گئے، اب مصلی پہ کھڑے ہوئے پہلی رکعت میں بھول گئے، 5 دفعہ وہ ایک تراویح کی نماز میں بھولے۔ بعد میں کہنے لگے سمجھ نہیں آتا، میں تو کبھی نہیں بھولتا تھا، آج سمجھ نہیں آ رہا، دماغ آگے پیچھے ہو رہا تھا۔ میں نے کہا حضرت مسئلہ یہ ہے کہ دماغ کا قصور نہیں ہے، قصور اس کھانے کا ہے جو آپ کے معدے میں گیا ہے۔ تو لوگوں قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنا چاہتے ہو، رمضان سے تعلق جوڑنا چاہتے ہو تو ضروری ہے کہ اپنے وجود کو کم کھلاؤ، اس کو کنٹرول کرو، اپنی عادات کو کنٹرول کرو۔ یاد رکھنا
جیسے آج دنیا کے تمام آفیسز میں، اداروں میں سالانہ آپ کو سسٹم اپڈیٹ کیے جاتے ہیں، اپ گریڈ کیے جاتے ہیں، سال کے بعد نا نہریں کھالیں بھی سال میں دسمبر کے مہینے میں پانی بند کر دیا جاتا ہے، صفائی ہوتی ہے، اپ ڈیٹنگ، وہ سالانہ میٹنگ ہوتی ہے، کلوزنگ میٹنگ مختلف آفیسز کی، یہ پورے سال کا جو ڈیٹا کلوز کرنا ہے۔ تو رمضان المبارک دوستان محترم کی ہماری سالانہ کلوزنگ کا مہینہ ہے، اپنے اس وجود کے سافٹ ویئر کو اپ ڈیٹ اور اپ گریڈ کرنے کا مہینہ ہے، اور جب یہ اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے تو پھر سالانہ کانفرنس عید والے دن ہوتی ہے، بڑے بڑے اداروں کی سالانہ کانفرنس بھی ہوتی ہے، سالانہ میٹنگ بھی ہوتی ہے۔ ہماری سالانہ کانفرنس، سالانہ میٹنگ عید والے دن اللہ نے رکھی ہے، اور اس سے پیچھے ایک مہینے میں جسم و روح کے سافٹ ویئر کو اپ ڈیٹ کرنے کی ذمہ داری ہماری لگا دی ہے۔ آپ نے یہ موبائل فون ہے، آپ دیکھیے اگر اس کی چارجنگ ختم ہو جائے یہ کام کرتا ہے؟ یاد رکھنا، ایمان کی بیٹریاں جو وجود میں اللہ نے روحانی طور پہ لگائی ہیں، جو تزکیہ کے ساتھ چارج ہوتی ہیں، اس چارجنگ کا مہینہ اللہ نے ماہ رمضان کو بنایا ہے۔ جو بندہ ماہ رمضان میں اپنے روح کی ان بیٹریوں کو صحیح چارج کر لیتا ہے، پوری چارجنگ کر لیتا ہے، اور لوگوں رمضان کی چارجنگ بھی اللہ نے یہ کمال رکھا ہے کہ پھر سال کے باقی 11 مہینے تک یہ چارجنگ کام کرتی رہتی ہے۔ تو آئیے روحانی طور پر اپنے آپ کو چارج کر لیجئے، اس سے بہتر پھر موسم نہیں آنا۔ اور اللہ نے 30 بلینک چیک آپ کے ہاتھ میں پکڑائے ہیں، بلینک چیک، روزانہ جتنا لکھو گے اتنا وہ تمہارے اکاؤنٹ میں ڈال دے گا۔ وہ 30 بلینک چیک آپ کے پاس ہیں جی، آپ کہتے ہیں میں غریب ہوں، کوئی غریب نہیں ہے، اللہ نے 30 چیک دیے ہوئے ہیں، ابھی 10 گزرے ہیں، باقی ابھی 20 رہتے ہیں۔ آپ روزانہ جتنا اس کی بارگاہ میں رمضان کی محنت، روزے کی محنت، تراویح کی محنت، تسبیح و تحلیل کی محنت، نوافل کی محنت، تلاوت کی محنت، استغفار کی محنت، اس کا جتنا فگر آپ اس چیک پہ لکھتے چلے جائیں گے، وہ کہتا میں اتنا نہیں دوں گا، ملٹی بائی 10، 10 گنا بڑھا کے دوں گا۔ یار دنیا کا کوئی تاجر 10 گنا نہیں بڑھا کے دیتا ہے، 2 گنا پروفٹ مل جائے گا، بہت ہوا تو 3 گنا۔ اب رمضان میں جو باہر مہنگائی ہے کتنے ہے، 3 گنا ہو گئی ہوگی۔ اگر کیلا عام دنوں میں 100 روپے درجن ملتا ہے تو 300 روپے درجن ہو گیا ہوگا، مگر 1000 تو نہیں ہوگا نا۔ مگر اللہ کریم نے دوستان محترم 10 گنا بڑھا کے دینے کا وعدہ رمضان میں کیا ہے۔ چیک آپ کے ہاتھ میں ہے یار، اب اس چیک کو روزانہ آپ ضائع کر دیتے ہیں یا آپ صحیح طور پہ فل کر کے جمع کروا دیتے ہیں، یہ آپ کا اختیار ہے۔ مگر آؤ دوستان محترم، آج گفتگو یہاں پہ روک رہے ہیں۔